عالمی حدت کا پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریوں میں کتنا کردار ہے؟ سائنسدانوں کی رپورٹ جاری۔ بین الاقوامی موسمیاتی ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان میں حالیہ سیلاب کی تباہ کاریوں میں انسانی سرگرمیوں کا کردار خارج از امکان نہیں۔ ورلڈ ویدر ایٹریبیوشن گروپ میں کلائمیٹ ماہرین کی بین الاقوامی ٹیم کی جانب سے جاری رپورٹ میں کہا گیا کہ صنعتی دور کی انسانی سرگرمیوں نے عالمی حرارت 1.2 ڈگری سینٹی گریڈ تک بڑھایا۔ رپورٹ کے مطابق موسمیاتی تغیر نے سندھ اور بلوچستان کے لیے 5 روزہ مجموعی بارش کو 50% تک بڑھایا۔ موجودہ موسمی حالات میں کسی بھی سال اس طرح کے واقعات ہونے کا 1% امکان تھا۔ انسان کے پیدا کردہ گرین ہاؤس گیسز کے اخراج کے بغیر ایسے واقعات کا امکان کم ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ پاکستان میں حالیہ سیلاب سے 1400 افراد ہلاک اور 3 کروڑ 30 لاکھ افراد متاثر ہوئے، جبکہ 1 کروڑ 70 لاکھ گھر تباہ ہوئے اور بڑے پیمانے پر فصلوں کو بھی نقصان پہنچا۔ وزارت نیشنل فوڈ سیکیورٹی نے غذائی قلت کی خبروں کو مسترد کر دیا۔ وزارت نیشنل فوڈ سیکیورٹی کی جانب سے نیشنل فیلڈ ریسپانس کوارڈینیشن سینٹر کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ ملک میں گندم، چینی اور دیگر غذائی اشیاء کا 153 دن کا اسٹاک موجود ہے۔ ملک بھر میں سیلاب کے باعث بڑے پیمانے پر فصلیں زیر آب آئی تھیں، جس کے بعد خبریں سامنے آئی تھی کہ ملک میں غذائی قلت کا خدشہ بڑھ گیا۔ ورلڈ فوڈ پروگرام پاکستان کی جانب سے کی گئی ٹویٹ کے مطابق سیلاب سے 9.4 ملین ایکڑ کی زیر کاشت فصل کو نقصان پہنچا، جبکہ 45% کپاس کی فصل تباہ ہو گئی۔ اگر اکتوبر تک پانی کی سطح کم نہ ہوئی تو گندم کی بوائی بھی خطرے میں ہے۔ اس حوالے سے عالمی جریدے کی بھی ایک رپورٹ سامنے آئی تھی، جس میں بتایا گیا کہ پاکستان میں سیلاب سے غذائی بحران کا خدشہ ہے۔ اس وقت ملک کا 1/3 حصہ سیلابی پانی کی زد میں ہے، جبکہ 3 کروڑ 30 لاکھ افراد متاثر ہو چکے ہیں، جنہیں فوری امداد کی اشد ضرورت ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کے اعلان میں تاخیر کیوں ہو گئی؟ ذرائع کے مطابق پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے تعین کا معاملہ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے لیے ازبکستان کے شہر سمرقند میں موجود وزیر اعظم کے پاس ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزارت خزانہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں سے متعلق وزیر اعظم کے احکامات کے منتظر ہیں۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کی طرف سے منظوری کے بعد پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے حوالے سے کوئی فیصلہ ہو سکے گا۔ کراچی میں ڈینگی لاروا کو تلف کرنے کے لیے فیومیگیشن مہم شروع کرنے کا اعلان۔ کراچی میں ڈینگی کے مریضوں کی تعداد مسلسل اضافے کے سبب ڈینگی لاروا کو تلف کرنے کے لیے فیومیگیشن مہم شروع کرنے کا اعلان کیا گیا۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق روزانہ 200 سے زائد ڈینگی کے مریض ہسپتالوں میں لائے جا رہے ہیں۔ نجی ہسپتالوں میں بھی مریضوں کی تعداد میں ہوشربا اضافہ سامنے آیا۔ مریض اور تیماردار ہسپتالوں میں بیڈ کے لیے پریشان ہیں۔ لیبارٹریز میں بھی ٹیسٹ کروانے کے لیے آنے والوں کا رش بڑھ گیا۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب نے شہر میں ڈینگی لاروا کو تلف کرنے کے لیے اسپرے اور فیومیگیشن مہم شروع کرنے کا اعلان کیا۔ نیا عدالتی سال، جسٹس فائز اور جسٹس طارق مسعود چیف جسٹس کے خطاب سے مایوس۔ اسلام آباد سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس سردار طارق مسعود نے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے چیئرمین چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور دیگر اراکین کے نام لکھے گئے۔ خط میں بیان کیا گیا کہ نئے عدالتی سال کے آغاز کی تقریب میں چیف جسٹس آف پاکستان مسٹر جسٹس عمر عطا بندیال کے خطاب نے ہمیں مایوس کیا۔ تقریب کے وقار کے تحفظ کی خاطر ہم دونوں چیف جسٹس کے خطاب کے دوران خاموش رہے ہیں، لیکن ہماری خاموشی کو غلط مفہوم پہنچاتے ہوئے ہماری رضامندی سے تعبیر نہ کیا جائے۔ دونوں فاضل ججوں کی جانب سے جمعرات کے روز جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے چیئرمین چیف جسٹس عمر عطا بندیال، اراکین جسٹس اعجاز الحسن۔ دونوں فاضل ججوں کی جانب سے جمعرات کے روز جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے چیئرمین چیف جسٹس عمر عطا بندیال، اراکین جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس سید منصور علی شاہ، جسٹس ریٹائرڈ سرمد جلال عثمانی، وفاقی وزیر قانون و انصاف اعظم نذیر تارڑ، اٹارنی جنرل اشتر اوصاف علی اور پاکستان بار کونسل کے نمائندہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے ممبر اختر حسین ایڈوکیٹ کے نام لکھے گئے۔ 2 صحافت پر مشتمل خط میں کہا گیا کہ ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ غیر ضروری تنازعات سے گریز کریں اور قوم کے سامنے سپریم کورٹ کو ایک وحدت کی صورت میں پیش کریں۔